السلام علیکم، میں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء یوٹیوب اسلامک چینل۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن کریم میں یا قرآن حکیم نے ایام الہی کے تذکرے پر بس نہیں کیا اور نہ ہی ان حالات کے بیان کرنے پر اکتفا کیا جو انبیاء اور رسولوں کی ان اقوام کی طرف سے جھٹلانے، مذاق کرنے، توہین آمیز سلوک کرنے اور دھتکارنے کی صورت میں پیش آئے جن کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا، اور نہ ہی ان امتوں کو رسولوں کے جھٹلانے، انہیں مذاق کرنے، ان کے ساتھ داؤ کھیلنے اور انہیں قتل کرنے کا ارادہ کرنے کے جرم میں پیش آنے والی سزا، عذاب، ہلاکت اور تباہی کے تذکرے پر ہی اکتفا کیا گیا، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کی داستانوں میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ بلکہ قرآن نے بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا ہے، کبھی وضاحت کے ساتھ، کبھی اختصار کے ساتھ۔ بہت سی ایسی نعمتیں بیان کی جو نعمتیں بہت سے انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کیں۔ ان میں سے خاص طور پر داؤد، سلیمان، ایوب، یونس، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ رہے داؤد اور سلیمان، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار سونپا اور حکومت میں وسعت و فراخی عطا کی، اور ان دونوں کو وافر مقدار میں علم سے نوازا۔ ان دونوں کو بہت سی ایسی چیزوں کا علم دیا جن سے لوگ جاہل و ناواقف تھے۔ طاقتوروں اور سرکشوں کو ان دونوں کے تابع کر دیا، اور ان حیوانات و جمادات کو مطیع کر دیا جو کسی کے تابع فرمان نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا شکر ہے اس کا اللہ کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور پرندے مطیع کر دیے، وہ دعا اور تسبیح میں ان کا ساتھ دیتے۔ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے یہاں سے بڑا فضل عطا کیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑ اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہ بنائے اور ان کے دائرے ٹھیک اندازے پر رکھے۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اور یہ کچھ کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی سنت سکھلا دی تھی تاکہ تم ایک دوسرے سے بچاؤ کر سکو، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام اس وسیع تر حکومت اور ہنرمند و طاقتور ہاتھ کے باوجود عاجزی و انکساری کرنے والے، بارگاہ الہی میں رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ کا ہمیشہ ذکر کرنے والے، لمبی دعا اور تسبیح کرنے والے اللہ کے بندے تھے۔ وہ ایسے انصاف کرنے والے حکمران تھے کہ وہ لوگوں کے درمیان حق پر مبنی فیصلے کرتے، اور وہ انصاف کے تقاضوں سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کہ وہ حساب کا دن بھول گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوائیں مطیع کر دی، وہ اس کے حکم سے چلتی، اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا لے جاتی، وہ وہاں کم وقت اور جلدی پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقتور ماہرین جنوں کو اور سرکش شیاطین کو اس کے تابع فرمان کر دیا،
وہ اس کے احکامات کو نافذ کرتے اور اس کے آباد کاری کے منصوبہ جات اور دیو ہیکل بلڈنگوں کی تکمیل کرتے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جو اس کے حکم سے اس کی سرزمین کی طرف چلتی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن جو اس کے تابع تھے، جو ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی پہاڑی دیگیں۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت اور درست فیصلے کی صلاحیت اس معاملے میں آشکار ہوئی جو اس کے والد گرامی قدر کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ ایک قوم کے انگور کے باغ تھے جس کے گچھے نکل آئے تھے۔ ایک دوسری قوم کی بکریاں انگوروں کے باغ میں داخل ہوئی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیتے ہوئے بکریاں انگور والے کے سپرد کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ فیصلہ علاوہ ازیں ایک اور صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا، وہ کیسے؟ عرض کی، انگور کا باغ بکریوں والوں کے سپرد کر دیجئے، وہ اس کی دیکھ بھال کرے، اور بکریاں انگور والوں کے سپرد کر دیجئے، وہ ان سے فائدہ اٹھائے، یہاں تک کہ انگور اپنی اس حالت پہ آ جائے جس طرح پہلے تھے، تو انگور اس کے مالک کو دے دیجئے اور بکریاں ان کے مالک کے سپرد کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس باریک بینی اور گہرے علم سے نوازا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ یاد کر وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو سمجھا دیا تھا۔ قرآن مجید نے ایک حکیمانہ اور دل آویز کہانی بیان کی ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی حکومت چلانے اور اپنی حکمرانی کے رعب و دبدبے کو قائم کرنے کے حوالے سے بیدار مغزی آشکار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت، حکومت، اقتدار، نبوت اور رسالت کو ان کے لیے کیسے ایک ساتھ اکٹھا کر دیا۔ وہ پرندوں اور جانوروں کی بولی پہچانتے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ جنوں، انس اور پرندوں کے لشکر اکٹھے کیے اور انہیں بڑے سلیقے اور وقار کے ساتھ ترتیب دیا۔ وہ پورے نظم و نسق کے پابند تھے، وہ اپنے سرداروں کی کمان میں تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے ہوا۔ ایک چیونٹی کو اپنی برادری کے بارے میں اندیشہ ہوا کہ گھوڑے اپنے سموں سے انہیں روند ڈالیں گے۔ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکروں کو اس کا شعور تک نہ ہوگا۔ اس چیونٹی نے انہیں اپنی بلوں میں داخل ہو جانے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے۔ انہیں کوئی پریشانی یا فخر لاحق نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، بلکہ صورتحال نے انہیں اللہ کی تعریف اور اس کی نعمت کے شکر پر انگیختہ کیا اور عمل صالح کی توفیق عطا کی، اور دعا کیا، اللہ کے نیک بندوں کی لڑی میں پروئے جانے کی تمنا کرنے پر آمادہ کیا۔ ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کا گائیڈ اور جاسوس تھا، جو آپ کو پانیوں کے مقامات کی رہنمائی کرتا اور لشکر کے پڑاؤ کی جگہوں کی نشاندہی کرتا۔ آپ نے اسے نہ پایا تو بہت برا محسوس کیا اور اسے ڈانٹ پلائے۔ وہ تھوڑی دیر غیر حاضر رہا، پھر آ گیا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس سے آپ اور آپ کے لشکر آگاہ نہیں ہیں۔ میں قوم سبا اور اس کی ملکہ کے بارے میں ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔
ان کا ایک بہت بڑا ملک اور بہت بڑی مملکت ہے۔ میں نے انہیں عقل و دانش اور حکومت و سرداری سے متصف ہونے کے باوجود احمق و جاہل پایا ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں اور نہ ہی ایک اللہ کی عبادت کی طرف راہ پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ بات بڑی ناگوار محسوس ہوئی کہ اس کی مملکت کے پڑوس میں ایک ملک اور ایک امت ایسی ہے جس کو وہ جانتے نہیں، نہ ہی ان کی دعوت اس تک پہنچتی ہے اور اب تک سورج کی پوجا کرتی ہے۔ ان کی پیغمبرانہ دینی حمیت نے جوش مارا۔ انہوں نے یہی درست جانا کہ اس مملکت کی مشرک حکمران خاتون کو خط لکھیں، اسے اسلام کی دعوت دیں اور اپنے لشکر جرار کے ہمراہ اس کے ملک پر حملہ آور ہونے سے پہلے اسے اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے کی دعوت دیں۔ اس کی طرف فصاحت و بلاغت سے لبریز خط تحریر کیا اور اس میں اسے اسلام و اطاعت گزاری کی دعوت دی۔ خط میں نرم دلی، صراحت، انبیاء کی انکساری اور بادشاہوں کی غیرت کا امتزاج تھا۔ سلیمان علیہ السلام میں بیک وقت تواضع، انکساری اور شاہانہ غیرت و خودداری پائی جاتی تھی، یعنی آپ ان دونوں اوصاف سے آراستہ تھے۔ وہ عورت جو اس ملک پر حکومت کرتی تھی نہایت عقل مند تھی، لیکن وہ حکم دینے میں جلد باز نہ تھی۔ اسے بادشاہوں کی سیرت اور فاتحین کے واقعات کے بارے میں وسیع تجربات تھے، لیکن اس کی عقل و دانش نے معبود حقیقی کی معرفت اور اس کی عبادت کے بارے میں اسے دھوکے میں رکھا۔ اسے بادشاہوں کے گھمنڈ و خودداریوں نے اپنی لپیٹ میں نہ لیا اور نہ ہی وہ اپنی رائے پر جمی رہنے والی تھی۔ اس نے اپنی حکومت کے صاحب ارکان کو اس خط کے بارے میں اطلاع دی جو عام خطوط کی طرح کا نہ تھا۔ یہ اس وقت سب سے بڑے بادشاہ اور ایسے نبی کا خط تھا جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، جو اس کی حکومت کے ارکان ملکہ کو خوش کرنے اور اس کی چاپلوسی کرنے کی غرض سے اپنی طاقت اور اپنے لشکروں کی کثرت کے بارے میں دلائل دینے لگے، جیسا کہ ہر دور اور ہر جگہ میں بادشاہوں کے ہم نشینوں کی عادت ہوتی ہے۔ ملکہ نے ان کی بات قبول نہ کیا اور نہ ہی ان سے اتفاق کیا، بلکہ انہیں برے انجام سے ڈرایا۔ انہیں فاتح بادشاہوں کا سلوک یاد دلایا جو وہ مفتوح قوموں میں اختیار کرتے ہیں اور شکست و ذلت کے بعد مفتوح اقوام کا انجام ہوتا ہے۔ ملکہ نے ان سے کہا، یہی حالت ہمارے ملک اور قوم کی ہوگی۔ ملکہ نے ان سے کہا، میں سلیمان کی طرف تحائف بھیجتی ہوں اور ان کے ذریعے اس کا امتحان اور جائزہ لیتی ہوں۔ اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، تو تم اس سے لڑائی کرنا۔ اگر اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو وہ یقیناً نبی ہے، بہی صورت تم اس کی پیروی کرنا۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک عظیم الشان تحفہ بھیجا جو بادشاہوں کے شایان شان ہوتا ہے۔ جب وہ تحفہ سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، آپ نے اس سے پہلو ہی اختیار کی اور اس کے قبول کرنے میں بے رغبتی کا اظہار کیا اور فرمایا، کیا تم مجھے مال دے کر بہلاتے ہو کہ میں تمہیں شرک پر ملک سمیت چھوڑ دوں؟ اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ملک، مال اور لشکر عطا کیے ہیں وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ معاملہ حقیقت پسندانہ ہے، کوئی مذاق نہیں۔ مسئلہ دعوت و اطاعت کا ہے، یہ کوئی بہلاوے کا مسئلہ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور ان کے ملک پر چڑھائی کی دھمکی دی۔ جب یہ شاہی وفد ملکہ کے پاس واپس پہنچا اور اسے کہانی سنائی، اس نے سنی، وہ اور اس کی قوم مطیع ہو گئے۔ وہ اپنے لشکروں کے ساتھ سر جھکائے سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ان کی آمد کا یقین ہو گیا، وہ اس سے خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اسے اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی دکھلائے تاکہ وہ اللہ کی قدرت اور سلیمان علیہ السلام پر اس کی نعمتوں کی دلیل ہو۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اس کا وہ عرش جو طاقتور اور دیانت دار آدمیوں کے سپرد کر رکھا تھا حاضر کریں، تو اپنے سرداروں میں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کا عرش اس بڑے قافلے کی
آنے سے پہلے لے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ارادہ کیا تھا تھوڑے ہی وقت میں وہ پورا ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو اس کی بعض علامات و صفات بدل دی گئی تاکہ آپ اس کی پہچان اور نگاہ کے ثبات میں امتحان لیں۔ اگر ملکہ پر یہ معاملہ غلط ملت ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ باریک اور درست معاملات میں کوتاہ نظری کی دلیل ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں میں سے معماروں کو حکم دیا۔ انہوں نے اس ملکہ کے لیے شیشے کا ایک بڑا محل تعمیر کر دیا اور اس کے نیچے پانی جاری کر دیا۔ جو اس معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ خیال کرے گا کہ یہ پانی ہے، لیکن شیشہ چلنے والے اور پانی کے درمیان حائل ہے۔ یہ ایک پختہ بات ہے کہ ملکہ کو اس کے پانی ہونے کا وہم ہوگا تو وہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا سرکائے گی۔ اس مقام پر غلطی واضح ہو جائے گی اس سے، اور اس کی کوتاہ نظری اور مظاہر سے دھوکہ کھا جانے کی عادت کا پتہ چل جائے گا۔ وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ یہ روشنی اور زندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے جو کہ اللہ کی آیات میں سے ہے۔ اس سے اس کی آنکھوں کا پردہ ہٹ جائے گا۔ وہ پہچان جائے گی جس طرح اس نے شیشے کو پانی سمجھنے کے معاملے میں غلطی کی ہے، اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا دیا، اسی طرح سورج کو خالق سمجھ لینے کے معاملے میں بھی غلطی کا ارتکاب کیا ہے کہ اس نے سورج کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت کرتی رہی۔ یہ انداز 100 خطبوں اور 1000 دلیلوں سے زیادہ فصیح و بلیغ تھا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ وہ ملکہ اپنی چالاکی، ہوشیاری اور ذہانت کے باوجود ایک واضح غلطی کا شکار ہوئی۔ اس نے شیشے کو چمکدار پانی سمجھا جو بہتا ہے اور ٹھاٹھیں مارتا ہے۔ اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا اور اس نے ارادہ کیا وہ اس پانی میں داخل ہو۔ اس موقع پر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اس کی غلطی پر آگاہ کیا اور فرمایا یہ ایک محل ہے جو شیشے سے بنایا گیا ہے۔ اس کی آنکھ سے پردہ ہٹ گیا۔ اس نے مظہر کو ظاہر پر قیاس کرنے کی اپنی نادانی کو پہچان لیا اور سورج کی پوجا اور اس سے سجدہ کرنے کے بارے میں اپنے جہالت کا پتہ چل گیا، اور وہ جلدی سے کہنے لگی میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لائی۔ قرآن حکیم میں یہ دل آویز اور مفید قصے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنا ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی تو اس نے کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہے جو آپ کے علم میں نہیں۔ میں سبا قوم کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے۔ اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا۔ اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں دیکھ پاتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ نے کہا اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط بھیجا گیا ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دیں۔ میں کسی معاملے کا فیصلہ اس وقت تک کرتی ہوں جب تم حاضر ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں آپ نے کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی
طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ جب وہ یعنی ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے یہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ ملکہ تمہارا تحفہ تم ہی کو مبارک۔ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک طاقتور دیو ہیکل نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب آئی اس سے کہا گیا، تیرا تخت ایسا ہی ہے۔ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا ایک حوض ہے اور اس میں اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایک شیشے کا چمکتا دمکتا محل ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، میں اپنی جان پر بڑا ظلم کرتی رہی۔ میرے رب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر دی جو کسی توحید پرست مومن کے لیے مناسب نہ تھی، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے کھول دیا ہو، جائے کہ نبی رسول جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو، اسے نبوت سے عزت بخشی ہو اور خلافت سے سرفراز کیا ہو۔ انہوں نے آپ کی طرف جادو، کفر، شرک کے لیے مداہنت اور توحید کے معاملے میں بیویوں کے سبب اضطراب و بے چینی کی نسبت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام الزامات سے بری کر دیا اور ارشاد فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا، وہ ایک اچھا بندہ اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، بے شک اس کا ہمارے یہاں بہت بڑا مرتبہ اور بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ہیں۔ آپ حضرات نے دعوت اللہ اور توحید کے بارے میں ان کے نقطہ ہائے نگاہ کو دیکھ لیا، نیز ان کی حکمت، دانائی، سوجھ بوجھ اور دین و عقیدے کے بارے میں ان کی غیرت و خودداری بھی ملاحظہ کر لی۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thank you for watching this video.